بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بدل دینے والی روحانی دستی۔ خراسان کا بادشاہ شکار کھیل کر واپس آنے کے بعد تخت پر بیٹھا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ بادشاہ کے پاس ایک غلام ہاتھ باندھے مؤدب کھڑا تھا۔ بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی، مگر جب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی تو ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ جاتی، اور نیند اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ غصے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑتا۔ امید ہے ہمارے تمامی دیکھنے اور سننے والے دوست اور احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جتنا پیچھے چلے جائیں، ادوار پیچھے ہوں، دور جتنا پیچھے چلے جائیں، لوگ اتنے ہی زیادہ بہادر، اتنے ہی زیادہ سچے اور اتنے ہی زیادہ ایماندار ملیں گے۔ اگر تاریخ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو پچھلے ادوار کے اندر لوگوں کے اندر ایمان، لوگوں کے اندر اتحاد، لوگوں کے اندر اتفاق اور لوگوں کے اندر بہادری، لوگوں کے اندر جفاکشی اور ایمانداری اور حیا ہوا کرتی تھی، جو آج کل خام ہی چیدہ لوگوں میں نظر آتی ہے۔ اور بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو گویا آج کے دور میں اڑن چھو ہو گئی ہیں، ڈھونڈنے سے بھی میسر نہیں، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ اور ان میں سے ایک چیز ہے حق بات کہنا۔ اگر سامنے والا کوئی جاگیردار ہے، سامنے والا کوئی صوبے دار ہے، سامنے والا کوئی بڑی پوسٹ کا مالک ہے، سامنے والے کی جاہ و حشمت آپ سے زیادہ ہے، سامنے والا روپے پیسے میں زیادہ ہے، تو غریب بندہ اس کے سامنے کوئی بھی حق بات کہنے سے ڈرتا ہے، ہچکچاتا ہے۔ اور غریب تو غریب، امیر لوگ بھی اس بات سے اپنے آپ کو دور ہی رکھتے ہیں کہ بیجا کیوں کسی کو برا بھلا کہہ کر یا سچ بات کہہ کر جو اس کو بری لگ جائے، کیوں فضول میں دشمنی لی جائے، کیوں کسی کو اپنا دشمن بنایا جائے۔ مگر پرانے زمانے میں ایسا نہ ہوتا تھا۔ اگر کوئی غلام بھی ہوتا، اگر کوئی خادم بھی ہوتا، اگر کسی کے پاس کوئی کام کرنے والا بھی ہوتا، تو جب اس سے کچھ پوچھا جاتا تو وہ ببانگ دہل سچ کہا کرتا تھا، اور سچ ہی کا بول بالا ہوا کرتا تھا۔ اور اس وقت کے حکمران بھی ایسے لوگ ہوتے تھے جو سچ سننے کے عادی ہوتے تھے اور سچ کو سن کر خوش ہوا کرتے تھے۔ آج ایک نہایت خوبصورت حکایت آپ احباب کے لیے لے کر آئے ہیں۔ خراسان کا بادشاہ شکار کھیل کر واپس آنے کے بعد تخت پر بیٹھا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ بادشاہ کے پاس ایک غلام ہاتھ باندھے مؤدب کھڑا تھا۔ بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی، مگر جب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی تو ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ جاتی، اور نیند اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ غصے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑتا، اور وہ ہر بار ہڑبڑا کر جاگ جاتا تھا۔ جب 2-3 دفعہ ایسا ہی ہوا تو بادشاہ نے غلام سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی پیدائش میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ غلام نے بادشاہ کا یہ سوال سنا تو اس نے ایسا جواب دیا جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، جس کے اندر نہایت ہی حکمتیں اور نہایت ہی قیمتی موتی پوشیدہ ہیں۔ غلام نے جواب دیا، بادشاہ سے ڈرے بغیر، بادشاہ کے خوف کیے بغیر غلام جواب دیتا ہے، بادشاہ سلامت، اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا کہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے، خود کو کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھیں، کیونکہ وہ خود سے ایک مکھی کو بھی قابو نہیں کر سکتے، وہ خود سے ایک مکھی کو بھی بنا نہیں سکتے۔ یہ مکھی ان بادشاہوں کو اور ان سلطانوں کو یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ کوئی اور ذات ہے جس کا نام خدا ہے، اور تم سب اگرچہ بادشاہ یا سلطان ہو، اس کی ادنا سی مخلوق ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو عاجزی اور انکساری عطا فرمائے، آمین۔